اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات نے اپنے کارناموں سے صدیوں تک زندہ رہنے والا نقش چھوڑا ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت ہیں ملکہ زبیدہ، جو عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ تھی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مکہ مکرمہ اور حاجیوں کے لیے پانی کا عظیم منصوبہ ہے، جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کہا جاتا ہے۔ ملکہ زبیدہ عباسی خاندان کی نہایت معزز خاتون تھیں۔ آپ کی ولادت 767 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ آپ عباسی خلیفہ منصور کی پوتی اور ہارون رشید کی زوجہ تھیں۔ اصل نام امت العزیز تھا، لیکن بچپن ہی سے زبیدہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ زبیدہ اپنی سخاوت، دینی جذبے اور فلاحی منصوبوں کے لیے پہچانی جاتی تھیں۔ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف میں پانی ہمیشہ ایک بڑی مشکل رہا ہے۔ حاجیوں کو ایام حج میں پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اس زمانے میں جدید ذرائع تھے، نہ میٹھے پانی کے ذخائر۔ ملکہ زبیدہ نے حج کے دوران حاجیوں کی مشکلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے متاثر ہوئیں۔ زبیدہ نے اپنے ذاتی خزانے سے خطیر رقم وقف کی۔ انجینئرز اور ماہرین کو طائف کے پہاڑوں سے مکہ تک پانی لانے کا حکم دیا۔ یہ کام نہایت مشکل تھا، کیونکہ درمیان میں پہاڑ، چٹانیں اور خشک وادیوں کا سلسلہ تھا۔ نہر کی لمبائی تقریباً 95 کلومیٹر تھی۔ اس میں پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگیں بنائی گئیں۔ بعض مقامات پر پتھر کے پختہ نالے اور آبی ذخائر بنائے گئے۔ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے تالاب، چشمے اور تقسیم کرنے کے لیے حوض بھی بنائے گئے۔ یہ نہر اتنی مضبوط تھی کہ صدیوں تک حاجیوں کو پانی فراہم کرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے پر لاتعداد درہم و دینار خرچ ہوئے۔ جب حساب لگایا گیا تو مالی مشیروں نے زبیدہ کو بتایا کہ بہت زیادہ خزانہ صرف ہوا ہے۔ زبیدہ نے تاریخی جملہ کہا، کتنے ہی درہم لگیں مجھے پرواہ نہیں، یہ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہے۔ نہر زبیدہ سے نہ صرف حاجیوں کو فائدہ ہوا، بلکہ اہل مکہ اور طائف کے لوگ بھی فیض یاب ہوئے۔ حج کے دنوں میں لاکھوں حاجیوں کو پانی آسانی سے میسر آنے لگا۔ اس منصوبے نے مکہ مکرمہ کی معاشرتی اور اقتصادی زندگی کو بھی سہارا دیا۔ کئی صدیوں تک یہ نہر قائم رہی۔ عثمانی دور میں بھی اس کی مرمت اور دیکھ بھال کی جاتی رہی۔ آج بھی مکہ اور طائف کے درمیان اس کے کچھ آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی آنے کے باوجود مورخین اس کو اسلامی انجینئرنگ کا شاہکار قرار دیتے ہیں۔ یہ منصوبہ اسلامی تاریخ میں خواتین کی عظیم خدمات کی روشن مثال ہے۔ نہر زبیدہ کو دنیا کے اولین فلاحی منصوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی دور میں عوامی فلاح اور حاجیوں کی خدمت کس قدر اہم سمجھی جاتی تھی۔ نہر زبیدہ صرف پانی کی نہر نہیں، بلکہ ایمان، ایثار، سخاوت اور خدمت خلق کا زندہ استعارہ ہے۔ ملکہ زبیدہ نے ثابت کیا کہ اگر نیت خالص ہو تو کوئی بھی منصوبہ ناممکن نہیں رہتا۔ آج بھی جب حاجی مکہ مکرمہ میں آب زمزم اور دیگر سہولتوں سے فیض یاب ہوتے ہیں تو تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صدیوں پہلے ایک نیک خاتون نے اللہ کے مہمانوں کے لیے اپنی دولت اور محنت وقف کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ نہر مکمل ہو گئی تو مالی مشیروں نے اس نہر کا مکمل خرچہ بتانے کے لیے جب ملکہ زبیدہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے تمام دفتر ملکہ زبیدہ کے سامنے رکھ دیے، تو ملکہ زبیدہ نے وہ تمام دفتر اٹھا کر پانی کے حوالے کر دیے اور ان کو دیکھنا تک گوارا نہ کیا، اور کہا کہ اس کا اجر اب اللہ پاک سے لوں گی۔
امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔